بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عطاء الحق۔ پروگرام یورپ کی آواز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ برطانیہ و یورپ میں مقیم پاکستانی کشمیری کمیونٹی کی آواز وینس ٹیلی ویژن لندن اسٹوڈیو سے لائیو پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ لائیو اس لیے کہ آج ہم آپ کی کالز بھی لیں گے اور آپ کی کالز کے ذریعے آپ جو آج ہمارے درمیان میں مہمان موجود ہیں اور آج جو ہمارا اہم ترین ایشو ٹاپکس ہوں گے ان پر آپ کے خیالات، آپ کے تجزیات اور آپ جو کچھ بھی اس پہ کہنا چاہیں، جو بھی پیغام دینا چاہیں حکومت کو، اپوزیشن کو یا کسی بھی سیاسی پارٹی کو، کیونکہ ہم ظاہری بات ہے موجودہ حالات پر بات کرتے ہیں اور موجودہ حالات میں اگر سیاست شامل نہ ہو، پاکستان کی موجودہ سیاست شامل نہ ہو تو وہ میرے خیال سے ٹاپک جو ہیں وہ ادھورے رہ جاتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے جمہوریت، ہر پارٹی جمہوریت کا الاپ جو ہے وہ راگ رہی ہے۔ کیا اس وقت جو ہمارے درمیان سیاسی پارٹیاں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی لے لیجئے، پاکستان مسلم لیگ نون لے لیجئے، پاکستان مسلم لیگ کاف لے لیجئے یا فنکشنل کوئی اور گروپ ہو، کیا یہ جمہوری پارٹیاں ہیں؟ اور اگر ہیں تو ان میں یہ جو تضاد اور ان میں جو لڑائی جھگڑے دیکھ رہے ہیں آج ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سینیٹر صفدر عباسی جو ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی مجلس عاملہ کے رکن، بی بی محترمہ شہید کے قریبی ساتھی، مطلب بہت کام کیا انہوں نے، بڑے ہونہار پیپل پارٹی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کافی قربانیاں ہیں ان کو معطل کر دیا گیا صرف ایک ٹی وی ٹاک شو پر جانے کی وجہ سے۔ شری رحمان جو کہ سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات، ان کو نوٹس جاری کر دیا گیا۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا، آپ سب کو علم ہے کہ اعتزاز احسن صاحب جو ہیں ان کو معطل کیا گیا، ڈاکٹر اسرار شاہ کو معطل کیا گیا، نبیل گبول صاحب کو جو ہے وہ نوٹس دیا گیا۔ پارٹی کے اندر اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اس کا کوئی حق ہے، اگر نہیں ہے تو پھر یہ جمہوریت کا یہ جو نعرہ لگاتے ہیں کہ یہ ہماری حکومت جو ہے جمہوری ہے، یہ کس وجہ سے؟ کیا تجزیہ نگاروں، میرے مطابق نہیں، تجزیہ نگاروں کے مطابق کیا کوئی نئی پاکستان پیپلز پارٹی بننے جا رہی ہے؟ اس کے علاوہ اگر ہم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کا آخری خطاب جو راول پنڈی میں انہوں نے دیا، خطاب کیا جو انہوں نے، جس میں لیاقت باغ میں جو انہوں نے کہا کہ جمہوریت کا سورج ایک بار پھر طلوع ہونے جا رہا ہے۔ کیا یہ جمہوریت کا سورج طلوع ہونے جا رہا ہے کہ آپ کے جو پرانے کارکنان ہیں ان کو یا تو خارج کیا جا رہا ہے یا ان کو نوٹس دیے جا رہے ہیں؟ اور باقاعدہ طور پر میڈیا میں بھی دیکھ لیں، پاکستان میں بھی دیکھ لیں، تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ خوار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پر آج ہم بات کریں گے، پاکستان کی سیاسی پارٹیوں میں جمہوریت ہے یا نہیں ہے۔ مہمانوں سے بھی بات کریں گے، آپ سے بھی بات کریں گے۔ ابھی میں محترم ناظرین، میں ابھی ایک شادی کے فنکشن سے اٹھ کے آ رہا ہوں، وہاں پر ہمارے صحافی ایک گروپ تھا، ان کے میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر بات ہو رہی تھی گوشواروں کے حوالے سے کہ جی گوشواروں، کئی ممبران پارلیمنٹ نے گوشوارے جمع نہیں کروائے، پھر اس کے بعد ان کو نوٹسز جاری کیے گئے، پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو کام کرنے سے روک دیا گیا۔ کئیوں نے گوشوارے جمع کروائے جن میں مولانا فضل الرحمان اور بہت سے، کسی کا نام نہیں لینا چاہیے، بہت سے وزراء شامل ہیں جنہوں نے 75% 75% جو ہے وہ انہوں نے جھوٹ بولا کہ ہمارے پاس ایک گاڑی ہے، ہمارے پاس ایک گھر ہے، ہمارے پاس 5 مربع زمین ہے، ہمارے پاس 3 مربع زمین ہے۔ اگر گھر آپ کوئی کسی کے گھر پہ بھی چلے جائیں تو 10 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، یا تو وہ ان کے ملازمین کی گاڑی ہیں یا رشتہ داروں کی ہیں۔ اگر وہ شو نہیں کروائی جانی تو کس وجہ سے؟ سوال بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ ہمارے جو ممبران ہیں، یہ ہمارے لوکل لیول پہ جو حکمران ہیں، ہمارے لوکل لیول پہ جو ہمارے قائدین ہیں، اور اس کے علاوہ جب وزراء پہ آتا ہے تو نیشنل لیول پہ ہمارے قائدین آ جاتے ہیں، یہ قوم سے کتنے مخلص ہیں؟ یہ کیوں اس طرح قوم کے ساتھ کر رہے ہیں؟ یہ وہی قوم ہے جو ان کو ووٹ دے کے بار بار اپنے پارلیمنٹ میں لے کے آتی ہے تاکہ ان کے مسائل کے حل کے لیے ان کے جو لوکل قائدین ہیں وہ ان کے لیے آواز اٹھا سکیں۔ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ گوشواروں کا ٹاپک تو میں نے ذرا ایکسٹرا ایڈ کر لیا کہ یہ کیوں محب وطنی کا ثبوت نہیں دیا جا رہا مختلف سیاسی رہنما اور لیڈروں کی طرف سے۔ مہمانوں کی طرف چلتا ہوں، گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ جناب محترم میاں شاہد صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میاں شاہد صاحب سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، کامرس ایڈوائزر گورنمنٹ آف پاکستان۔ ابھی ان کو اس عہدے پہ جو ہے وہ انہوں نے جوائن کیا ہے۔ ایک تو ان کو مبارکباد بھی دیں گے۔ میاں شاہد صاحب شکریہ آپ کا، پیپل پارٹی کی نمائندگی کریں گے آج آپ۔ اظہر جوید صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہے، سینئر ترین صحافی ہیں
کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. بیورو چیف دنیا ٹی وی پاکستان اور سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان پریس کلب UK اظہر جوید صاحب, میاں شاہد صاحب, دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. میاں صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جی. ناظرین آپ کو بتا چلیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ کال کر کے ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. ہمارے لیے باعث فخر ہوتا ہے کہ آپ جب آتے ہیں اپنی فکر اپنی سوچ ہمارے پروگرام میں شامل کرتے ہیں, اپنے کمنٹس جب آپ دیتے ہیں تو ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مہمان جو ہیں, ہمارے جو سیاسی لیڈران آتے ہیں, سیاسی کارکنان آتے ہیں, جرنلسٹ آتے ہیں, ہمیں بھی بہت کچھ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہمارے برطانیہ میں رہنے والی کمیونٹی ہے وہ کیا سوچتی ہے, پاکستان کے لیے کافی درد رکھتی ہے. ٹیلی فون نمبر جو ہے آپ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں, تو آپ کال ضرور کیجیے, اپنے جو بھی تجزیات ہیں آج کے ٹاپک کے حوالے سے ضرور بات کیجیے. کوشش کیجیے کہ مختصر آپ کا میسج ہو تاکہ اس کو ہم اسی کو ڈسکس کر کے آگے لے کے جائیں. میاں شاہ صاحب, سر جی آپ نے دیکھا کہ سینیٹر صفدر عباسی صاحب کو معطل کر دی گئی ان کی رکنیت, شیری رحمان صاحبہ کو نوٹس دے دیا گیا. سینیٹر صفدر عباسی اور شیری رحمان صاحبہ کی پارٹی کے لیے, پیپل پارٹی کے لیے, پاکستان کے لیے خدمات پر کوئی شک ہے اس وقت؟ جی, میں سب سے پہلے تو یہ بات آپ سے شیئر کروں گا کہ سینیٹر عباسی صاحب, ان کی والدہ ہماری پارٹی میں لڑکانہ سے بہت پرانے ہیں, یہ پارٹی کے ایسٹس ہیں اور دے آر دا پیپلز پارٹی. جہاں تک یہ تعلق کہ آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں یہ بات کی کہ اختلافات پارٹیوں کے اندر نہیں ہوتے, تو اختلافات پارٹیوں کے اندر جو ہو پارٹیوں کے اندر ہی ان کو حل کیا جانا چاہیے. میں نے صرف یہ بات کی ہے کہ پارٹی کے اندر کیا اختلاف ہو سکتے ہیں, اگر نہیں ہو سکتے بالکل ہو سکتے ہیں. اسی کا نام یہی جمہوریت کا حسن ہے. اختلافات کیا ہوتا ہے, ہو سکتے ہیں, لیکن اختلافات کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے گندے کپڑے باہر آ کے دھوئیں. جب پارٹی نے ایک ضابطہ اخلاق ایشو کر دیا کہ یہ تھوڑی سی میری جیو اور جنگ کے بہت سارے صحافی میرے ذاتی دوست بھی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی میں بڑی معذرت اور افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ جب سے یہ گورنمنٹ بنی ہے انہوں نے ایک مہم چلائی ہوئی ہے جو کہ کمپلیٹلی جا رہی ہے کہ یہ آج گئے کل گئے. پاکستان پیپلز پارٹی کسی سے چیریٹی میں کوئی چندہ لے کے نہیں بنی, گورنمنٹ نے بتایا. سن لینا, مجھے بولنے کا موقع دینا. پاکستان پیپلز پارٹی سنگل میں جو پالیسی بنائی پاکستان پیپل پارٹی جی نیشنل, ہم جیو یا جنگ یا کسی بھی ایک اسپیسیفک کسی بھی ٹی وی پہ نہیں جائیں گے. حق صاحب, میں مطلب تب بھی آپ کی بات کا جواب دے سکتا ہوں جب آپ مجھے بولنے کا موقع دیں. جب پارٹی نے ایک ڈیسائیڈ کیا یا پارٹی سے ایک کوئی ایسی بات ہوگی کہ یہ 10 بندے نہیں بولیں گے, جیسے میڈیا ترجمان ہوتا ہے پارٹی کا, اب 10 بندے بولیں گے, 10 ڈفرینٹ آوازیں جائیں گی اور آپ اسی کو بنیاد لے کے آگے چل پڑیں گے. اب پرابلم یہ ہے کہ بہت سارے صحافی بشمول جنگ کے بھی ان میں صحافی شامل ہیں, ان کا خیال ہے کہ حکومت وہ چلا رہی ہیں, ان کو چلانی چاہیے. انفارچونیٹلی اگر ایسی بات ہے تو انہیں صحافت چھوڑ کے پبلک میں جائیں, الیکشن لڑیں. صاحب آپ کی پاس دوبارہ واپس آتا ہوں, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, ان کے سوال جو ہے ان کو شامل کر لیں, پھر دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم, میرا نام ممتاز ہے, میں گلاسگو تو بول رہا ہوں. ممتاز صاحب خوش آمدید کہتے ہیں جی آپ کو, کیا کہنا چاہیے؟ بڑی مہربانی. دیکھو جہاں تسی ٹاپک رکھیا نا, میں ساروں تو پہلے معذرت کردا کہ میں اودے وچ کوئی دخل نہیں دے سکتا کہ تسی جنہ مرضی اپنی انرجی نو, اپنے ٹائم نو, اپنے دل نو جنہ مرضی جلا لو. ممتاز صاحب 2 ٹاپک نے, ایک تے جڑے گوشوارے نے جڑے جمع کروائے گئے نے جھوٹے, وہ اسی گل کر رہے ہیں, یا یہ جڑی جمہوریت دے بارے چ سینٹر صفدر عباسی نو فارغ کیتا گیا ہے اور اس تو بعد شیری رحمان نو ایک نوٹس دیتا ہے, یہ گل کریں کہڑے ٹاپک تے گل کر رہے ہو تسی؟ لوگ ہیں یہ لوگ, چور صاحب انہاں دا چمڑا بڑا سخت ہے, یہ ساڈی گل نہیں سنتے. یہ ساڈی گل سن, جہی گل ساڈے کہن دی ہے, یورپ دی آواز ہے پروگرام دا نام, میری ایک سیکنڈ اگر گل سنو. دیکھو سپٹمبر دا 11 دا جڑا نا بہانہ بنا کے اور ایتھے جڑا 7/7 دا بہانہ بنا کے انہاں لوکاں نے عراق تے اور مطلب افغانستان دے اوتے جنگ لائی ہے کہ انہاں دی ایتھے ٹیررزم ہوئی ہے, ایتھے انہاں دی کوئی کلنگ ہوئی ہے, تے ساڈے کولے معقول بہانہ وا اتھوں دہشت گردی آندی ہے. کلنگ تے کلنگ ہی ہے نا, یہ تو تسی میرے نال اتفاق کر دیو کہ نہیں کر دے؟ کلنگ تے کلنگ. اچھا دیکھو کراچی دے وچ کلنگ ہو رہی ہے, کون کروا رہا؟ میں دے کول جادو تے کوئی نہیں ہے گا, لیکن حکومت MQM دی ہے اتھے اس ویلے اے لوگ ان کنٹرول. اس گل دے اتنے الطاف بھائی بھی میرے نال ڈس ایگری نہیں کر سکتا. انہاں لوگاں نے نہ کہ الطاف بھائی نو اتھے دا او پاسپورٹ جاری کیتے ہیں, انہوں پروٹوکول دیتے ہیں, انہوں پورا سارا چیز دیتی ہے, جس لے
ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਕ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਸ ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ। ਅੱਛਾ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ? ਅੱਛਾ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੁਖਤਸਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਫੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਤਾਫ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮਮਨੂਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। तो जी कराची ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ। इंशाल्लाह अपने अगले प्रोग्राम इस टॉपिक ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗੇ और ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੋਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ प्रोग्राम में शामिल हो। जी मियां साहब जी मैं सफदर अब्बासी साहब की गल कर रहा सी, साडे सीनियर रहनुमा ने पार्टी के उन्होंने दी फैमिली फाउंडर मेंबरान चो ने। अभी अखबारी खबर मुझे मिली है, मुझे कंफर्म नहीं है कि हुआ है, मतलब बदर साहब कह रहे हैं कि नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ तो ये खुश आइंद बात नहीं है, लेकिन अगेन नहीं, मगर एक बात मैं आपको यहाँ पे वजाहत कर दूं कि सेंटर सफदर अब्बासी साहब ने आज 3 टेलीविजन पर मैंने खुद उनको देखा है, अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। जी 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 जरूर जी। उन्होंने ये क्लियर तौर पे कह दिया कि उनको लेटर मिल गया हुआ है कि उनकी रुकनीयत मुअत्तल हो चुकी हुई है। अब आप बताएं। मैं इसको को खुशाइंद नहीं कहता क्योंकि वो हमारी पार्टी का एसेट्स हैं, लेकिन मैं फिर दोबारा उस बात की तरफ वापस आऊंगा कि अगर एक मखसूस ग्रुप ये समझे कि हुकूमत वो कर रहा है, मखसूस मीडिया ग्रुप, हालांकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं इस ग्रुप में बहुत सारे, लेकिन अगर आप कुछ लोगों को मैं नाम ही लूंगा, उन्होंने पिछले 1.5-2 साल से अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ ये बनाया हुआ कि ये आज गए कल गए, आज गए कल गए, और उनमें से अगर किसी को जॉब ऑफर की जाती है वो फौरन आके जॉब भी एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अगर मगर ये बताइए कि आप माशाल्लाह खुद साफी हैं। ठीक है, मुझे खबर क्या होती है, आपकी बड़ी जबरदस्त बात है, आपने खबर दी, आप उसी खबर को जब फॉलो करी जा रहे हैं रोज, वही तो वो आप एक कंप्लीट कहते हैं ऑर्गेनाइज कैंपेन चला रहे हैं किसी के खिलाफ। आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि तर्जमान जो हैं उनका फर्ज बनता है उनसे पूछ कर जाना चाहिए, या ठीक है आपकी तर्जमान जो है वो फौजिया वहाब है, इसी तरह हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरीज हैं डिफरेंट। बाबर रवान साहब क्यों जाते हैं टीवी पे बैठ के देख के घंटे का इंटरव्यू करते हैं? ये खुशाइंद बात नहीं है, यही मैं आपसे बात शेयर करना चाह रहा हूँ, या ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि पार्टी में जो तर्जमान है उन्हीं को जाना चाहिए। इसका मतलब सेंटर सफदर अब्बासी और शरीर मान से ज्यादती हुई है? मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ कि ये अच्छा नहीं होगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अजहर जवेद साहब, आप बड़ी गहरी नजर रखते हैं, बल्कि आपका टेलीविजन दुनिया टीवी तो बल्कि इस वक्त ब्रेकिंग काफी न्यूज दे रहा है। आज ही मैं देख रहा था सारा कुछ, आज स्पेशल इस इशू पर प्रोग्राम भी किया गया। सेंटर सफदर अब्बासी एक प्रोग्राम में आपके एक मोहतरमा थी, उनके प्रोग्राम में मौजूद थी। शरीर मान को टेलीफोन लाइन पे लिया। बहुत ज्यादा वो गमज़द हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से। क्या हम ये इस तरह ये जरूरी होता है कि ये तर्जमान जो होते हैं या जो किसी भी पार्टी के को चेयरमैन हो या चेयरमैन हो, उनके पूछे बगैर कोई भी टीवी पर नहीं जा सकता, चाहे वो हुकूमत के हक में हो, पार्टी के हक में हो या पार्टी के खिलाफ हो? हक साहब बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस सिलसिले में ये कहना चाहूँगा कि तकरीबन यहाँ पे मुझे 6 साल हुए हैं। यहाँ पे जो जमहूरियत के लिए जो जिद्दोजहद रही, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी यहाँ आती रही और काफ़ी अरसा यहाँ पर उन्होंने अपनी पार्टी को चलाया। यहाँ से मियाँ नवाज शरीफ साहब भी यहाँ से उन्होंने अपनी पार्टी को रीऑर्गेनाइज किया। उस दौरान काफ़ी क्या तकरीबन तमाम इवेंट्स में शिरकत का मौका मिलता था और देखते थे। हमारे जो सियासतदान हैं, सारे तो नहीं, कुछ सियासतदान जो अपोजिशन में होते हैं तो उनको मीडिया बहुत अच्छा लगता है, और वो मीडिया पे टाइम लेने के लिए या मीडिया पे बात करने के लिए या मीडिया पे इंटरव्यूज देने के लिए खुद फोन करके बुलाते हैं, जो हमारे सियासतदानों की रविश है। लेकिन जब ये अजहर भाई, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा, क्योंकि हमारे साथ कॉलर भी जो है वो गाय बगाए आते रहेंगे। उनकी बात जो है मैं समझता हूँ, आपकी बात बेशक आप यहाँ पर तजिया देने के लिए आए हैं, उनके सवालात भी जो है उनके ख्यालात भी शामिल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी कम्युनिटी रहती है अजहर भाई, वो बहुत ज्यादा अहमियत हमल
میں سمجھتا ہوں کہ اہمیت رکھتی ہے، اور ان کی فکر، ان کی سوچ پاکستان کے لیے یہ قابل تحسین ہے۔